انتقال ہوا. آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی. ڈاکٹر نے مرنے والے کے بیٹی کو بلایا اور کہا ہم نے بہت کوشش کی کہ تمہارا باپ بچ جائے، لیکن کہا زندگی اور موت کا تو وہ مالک کے اوپر والا ہے، ڈاکٹر کا کام تو کوشش کرنا ہے. ڈاکٹر تو بس کوشش کرنا ڈاکٹر. اور یہی بات ہے میرے بزرگوں، اگر اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوتی یا جو ٹیبلٹ اور دوا ڈاکٹر دے رہا اس میں اگر شفا ہوتی، آپ یقین مانیے کوئی بھی دنیا سے نہیں مرتا، کوئی نہیں جاتا دنیا سے. جو بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، ہاسپٹل میں جا کر شریک ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی ہاسپٹل میں، اسی دواخانے میں، اسی ڈاکٹر کی دوا کو ایک مریض کھا کر وہ صحت کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرے کا جنازہ نکلتا ہے وہاں سے. وہ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو شفا ہم نے اپنے امر کن کے اندر رکھی ہے. ڈاکٹر کا کام تو کوشش کرنا ہے، زندگی اور موت کا تو اللہ مالک ہے. ڈاکٹر نے مرنے والے کے بیٹے سے کہا ہمیں بہت افسوس ہے، ہم تمہارے باپ کو نہیں بچا سکے. اب یہ تمہارے باپ کی ڈیڈ باڈی لے کر جاؤ، یہ زیادہ دیر رکھنے کے لائق قابل نہیں ہے. اس کو دفن کرو، لے جا کر تمہارا انتم سنسکار جو کچھ بھی تمہارا ہے انتم کریا کرو وہ کرو، جا کر تجہیز و تدفین کر جاؤ. بیٹے نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے باپ کے پیر کا آپریشن کرو، باپ کے پیر کا آپریشن کرو. ڈاکٹر یہ سمجھا اس کو اپنے باپ کے موت کا صدمہ ہوا ہے اور اس صدمے میں ٹینشن میں یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی لے جاؤ، پھر آپریشن کیسا؟ ڈاکٹر اس کو اپنے ساتھ اپنے ایئر کنڈیشن کیبن میں لے کر گیا، اس کو بٹھایا، اس کو ٹھنڈا پانی پلایا اور کہا دیکھو بھائی ہم کو بہت افسوس ہے، ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہیں کہ ہم تمہارے باپ کو نہیں بچا سکے. اب یہ تم اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی لے کر جاؤ. بیٹے نے پھر وہی بات دہرائی کہ ڈاکٹر صاحب میرے باپ کے پیر کا آپریشن کرو. اب ڈاکٹر نے کہا وہ بھی چیز لایا. میں نے اس کو سمجھایا پھر بھی میں نے کہہ دیا نا آپ سے کہ آپ کا باپ مر چکا ہے، آپ اس کی ڈیڈ باڈی لے کر جاؤ، یہ زیادہ دیر رکھی نہیں جا سکتی. اور تم کہہ رہے تو اس کے میرے باپ کے پیر کا آپریشن کرو، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. بیٹا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں پورے ہوش اور حواس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے باپ کے پیر کا آپریشن کریں. پھر کہا آپ کو نہیں پتا 20 سال پہلے میرے باپ کا ایک بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کے بائیں پیر کی ہڈی دونوں پوری نیچے سے اوپر تک چورا چورا ہو گئی تھی. اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر اس آپریشن کے اندر ایک سونے کا راڈ، ایک سونے کی نلی اس کے اندر ڈالی گئی. آپ بتلاؤ یہ سونا اس کے کیا کام آئے گا؟ اس کو چیٹ کر نکال کر کاٹ کر دے دو تو میرا تو بھرا ہوگا. او بھیونڈی ممرا کھانا والوں، اللہ کی قسم ہم نے اپنی ذات سے اپنے کو دیندار نہیں بنایا اور اپنے گھر کو، اپنے گھر کی چار دیواری کو دیندار نہیں بنایا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اولاد ہماری ہڈیوں کو بیچ کر کھائے گی. آدمی کیا لے کر گیا ساتھ؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے. ساتھ جانے والے اس کے تو اعمال ہیں. اور پھر یہ زندگی بنانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے میرے بزرگوں کہ آدمی جیسے چاہے ویسے کھائے، جیسے چاہے ویسا پیے، جیسا چاہے ویسا پہنے اور مر کر مٹی کا ڈھیر بن جائے. اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان یہ گمان کرتا ہے ہم نے اس کو یوں ہی عبث بیکار پیدا کیا ہے. کیا اے میرے بندو تم کل عدالت میں میرے کچڑے میں کھڑا نہیں کیے جاؤ گے؟ اور پھر یہ دنیا کے مسائل کیا مسائل ہے میرے بزرگوں؟ گھر کا مسئلہ، فیکٹری کا مسئلہ، کارخانے کا مسئلہ، کھیتی کا مسئلہ، تجارت کا. آپ یقین مانیے سارے دنیا کے مسائل وقتی اور عارضی مسائل ہیں. موت پر انسان کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ تو ایمان پر خاتمے کا ہے، موت کا ہے، سکرات کا ہے، قبر کا ہے، آخرت کا ہے، اللہ کی عدالت کی پیشی کا مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے. مستقل گھاٹیاں. کیا موت کو آدمی معمولی سمجھتا ہے میرے بزرگوں؟ روایتوں کے اندر آتا ہے یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ آدمی کی صرف رگ کو چھو لیتا ہے، مرنے والے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. سامنے کھڑی اس کی گھر والی، اس کی جیون ساتھی 20 سال سے، 30 سال سے، 40 اور 50 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے. صرف موت کے فرشتے اس کو چھوا ہے میرے بزرگوں، بس پہچان ختم ہو جاتی ہے. اور مستقل گھاٹیاں.
انہی کے ساتھ جان نکل گئی، مسئلہ کلوز ہو گیا، میٹر کلوز ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. میٹر کلوز نہیں ہوا، ابھی تو میٹر اسٹارٹ ہوا ہے. مستقل گھاٹیا ہے کہ ابھی تو چھوا ہے فرشتے نے تو پہچان ختم ہو گئی. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بزرگوں مرنے والے کو اس کی موت پر کہ سب سے پہلے اللہ اس مرنے والے کی زبان بند کر دیتا ہے، اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پورا سیکورٹی کا اس پر تابع ہوتا ہے. اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا سینہ، اس کی گردن فرشتے پکڑے رکھے. آپ دیکھتے نہیں مرنے والے کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہاتھ پیر کی، آنکھ کھلی کے کھلی، بند نہیں کر سکتا. منہ کھلا ہے تو کھلا کے کھلا رہ جاتا، بند نہیں کر سکتا. ایسا ڈراؤنا خوفناک چہرہ لگتا ہے. کیا ہوا؟ صرف موت کے فرشتے چھوا ہے، یہ حال بنتی ہے. وہ تو میرے بزرگوں اللہ بولتی بند کر دے، ورنہ بتا نہیں سکتا یہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. اگر یہ فرشتوں کی سیکورٹی ہٹا دینا اللہ، اس کے موت پر جو اس کو پکڑ کے رکھتے، تو جو اس کے سامنے آئے گا نا، اس کو وار کرے گا، گلا دبا دے گا، ختم کر دے گا، یہ جان لے لے گا اس کی. کتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو. اللہ کہہ رہا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطے مار مار کر نکالتے ہیں. اس طرح سے رگوں کو نچوڑا جاتا ہے جیسے گھر کی ماں بہنیں کپڑے کیسے نچوڑتی ہے بزرگوں، ایسے رگوں کو نچوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے.